ماں ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ محترمہ کا واقعہ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3680 میں بیان ہوا ہے۔ جناب سعد فرماتے ہیں کہ میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کے سفر پر تھا کہ گھر میں والدہ محترمہ بیمار ہو گئیں۔ اب یہ دور نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ والدہ محترمہ اس قدر بیمار ہوئیں کہ آخری سانس آنے لگے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ان کی والدہ محترمہ سے ایک درخواست کی کہ آپ کوئی وصیت کر دیں، یہ سعد کا جو مال پڑا ہے اس میں سے صدقہ کرنے کی وصیت کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرمانے لگیں کہ فیما اوسی، میں کس چیز کی وصیت کروں؟ المال مال سعد، یہ جو مال ہے یہ تو میرے بیٹے سعد کا مال ہے، اس میں صدقہ کرنے کی وصیت کیسے کر سکتی ہوں؟ اسی دوران سانس اکھڑے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ سفر سے جب بیٹا واپس آیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ گھر میں والدہ محترمہ نہیں ہیں۔ یہ غم ابھی دل میں تھا کہ سارا واقعہ سنایا گیا کہ ان کو صدقہ کرنے کی وصیت کے بارے میں کہا گیا، تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ مال سعد کا مال ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان، فوراً گھر سے نکلے، سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب میں آپ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ حل ینفعها ان اتصدق عنها، کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا نفع اور فائدہ ہوگا؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے سعد، اگر تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر و ثواب پہنچائے گا۔ اس مقام پر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا غور تو کریں کہ کیا خوب انداز اپنایا ماں نے کہ مال صدقہ کرنے کا کہا ہی نہیں، اپنی جان قربان کر دی کہ میرا بیٹا بعد میں یہ مال استعمال کر لے گا۔ اور بیٹا بھی کمال درجے کا بیٹا نکلا کہ فوراً آ کر محبوب علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ میں صدقہ کروں تو ماں کو اجر و ثواب پہنچے گا یا نہیں۔ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اپنی مرضی کسی کام میں نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹا کر ہمیں مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ فوتگی ہو جائے یا خوشی آ جائے، اپنی مرضی کسی کام میں نہیں کرنی، بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹا کر قرآن کی آیت سیکھ لو یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔